اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جو آپ سے مخاطب ہوں وہ اس لیے کہ آپ کے جو کویشچن تھے ان کا میں جواب دینے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ تو بہت عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کویشچن آ رہے تھے، لیکن اس میں ایک جو چیز میں فیل کر رہا تھا کہ تقریباً 80% جو کویشچنز ہیں وہ ارریلیونٹ تھے، یا وہ جو جن کا جواب کوئی بنتا ہی نہیں۔ باقی جو کویشچن تھے ان کو میں نے نٹ شیل ان کا بنا کے میں آپ کو ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بار بار آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کویشچن ہر میں پٹ کیا تھا کہ بکس جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ فلاں کی کون سی ہے، سی ایس ایس کے لیے کون سی ہے، پی ایم ایس کے لیے کون سی ہے، کرنٹ افیئرس کے لیے کون سی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آلریڈی جو ہے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اس کی جو ہے ڈسکرپشن اور ساتھ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو فی الحال اگر آپ جب بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو میرا آئی بٹن ہے وہ اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ سی ایس ایس کے لیے سیپریٹ ہے اور باقی پی ایم ایس وغیرہ کے لیے سیپریٹ، لیکچرز کے لیے سیپریٹ ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی جو آپ کو ڈیمانڈ ہے آپ کو جو میٹیریل کی۔ دوسرا کویشچن اکثر پٹ ہو رہا تھا کہ میری جو پی پی ایس سی کا جو والیوم ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے، تقریباً 1200 پیجز ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے اب اپڈیٹ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں مجھے یہ موقع ملا کہ جب بھی پیپر آتا تھا اس کو میں تقریباً ودن ویک یا ودن 2 ویک میں آپ کو پہنچا دیتا تھا۔ اس وجہ سے کافی میرے اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بار بار کتاب نہیں خرید سکتے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا ہے کہ 5 سال کے جو پیپر ہیں فریش ہیں وہ سیپریٹ والیوم میں دے دیے ہیں، اور باقی جو ہیں اس سے 2018 اور اس سے پیچھے کے کویشچن پیپر جو ہیں وہ میں نے بک والیوم 1 میں دے دیے ہیں۔ اب جو والیوم 2 ہے وہ 5 سال پہ محیط ہوا کرے گا، اس سے جو باقی کویشچن پیپر ہوں گے وہ والیوم 1 میں چلے جایا کریں گے۔ اس میں اکثر لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ 5 سال کے پیپر آپ تیار کر لیں، سب کچھ اسی سے آ جائے گا، لیکن بہرحال یہ اپنا جن کا یہ کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے، ان کو اپنی کوئی نہ کوئی ان کو ایکسپیرینسز ہوں گے۔ ادروائز میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈیپ اسٹڈی کریں۔ ڈیپ اسٹڈی جب کرنے ہیں تو آپ کو والیوم 1 تو جو والیوم 2 آپ پڑھیں گے، اس میں جو فریش پیپر پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اگر آپ کا دل کرے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کمپٹیشن اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ والیوم 1 لے کے اس کے ڈیٹیل میں آپ چیزیں پڑھ لیں، کیونکہ کویشچن بہت سے ایسے ہیں جو پہلے آ چکے ہیں لیکن ان کی فارمیٹ چینج ہو کے آ رہی ہے۔ تو یہ پی پی ایس سی کا جو ہے میرا فارمیٹ ہے بک کا اب یہ ہوا کرے گا۔ اس میں 94 والیوم جو ہے اس سے یہ میں نے آغاز کر دیا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ پہنچ بھی گئی ہوئی ہے۔ دوسری جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے پی ڈی ایف، اور بہت سے اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پی ڈی ایف سے ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی فرق بہت پڑتا ہے۔ اگر پی ڈی ایف پہ آپ نے جانا ہے تو پھر یہ جتنا بزنس ہے پبلشنگ کا وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، تو پھر نہ آپ کے پاس پیپر آئیں گے نہ کوئی میٹیریل آئے گا۔ ظاہر ہے اگر پبلشر کو کوئی انکم ہوگی تو وہ آگے چل کے آپ کو کچھ کتابیں دے گا۔ اگر آتھر کو کچھ مل رہا ہے، اس کا معاوضہ مل رہا ہے، آلریڈی یہ دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور باقی جو کنٹریز ہیں، اور دوسرے پہ لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے۔ تو اس ماحول میں آلریڈی ہماری جو پبلشنگ انڈسٹری ہے وہ بہت کرائسس میں ہے۔ تو اس آج سے جو تقریباً 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ایک جو ٹرک کاغذ کا تھا وہ تقریباً 6-7 لاکھ کے درمیان میں آتا تھا۔ اس وہی جو ہے کاغذ کا جو ہے اپنی ہی والیوم جو کاغذ کا ہے پیپر کا وہ 25 سے 26 لاکھ میں آ رہا ہے۔ جو پلیٹ 350 روپے کی تھی پرنٹنگ کی وہ اس وقت 1500 سے زائد ہو گئی ہے اس کی قیمت۔ تو بھائی آلریڈی ہی ہماری جو پبلشنگ انڈسٹری ہے وہ کرائسس میں ہے۔ دوسرا اگر پی ڈی ایف میں لوگ چیزیں لینے شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے ریسرچ نہیں ہوگی، نئی چیز نہیں آئیں گی۔ ایک وقت تھا جب ایک پیپر دیکھنے کے لیے، سابقہ پیپر دیکھنے کے لیے لوگ مرے پھرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیپر نظر آ جائے کہ اس کی فارمیٹ کیسی ہوتی ہے، اس کو کس طرح کا یہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی یہ دیکھیں کہ آپ کو 2000 میں بھی جو پچھلے والیوم تھے اس میں آپ کو تقریباً 250 سے زیادہ پیپر مل رہے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک پیپر بھی نیا لے آئیں، آپ 10,000 میں بھی لے آئیں، 20,000 میں بھی لے آئیں، تو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، بشرطے کہ آپ نیا فریش لے کے آئیں۔
ڈیفینیٹلی یہ پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو اس میں ظاہر ہے اب آپ کو جو ایک پیپر بھی جب آپ کو 20,000 میں بھی نہیں ملتا اور آپ کو 250 سے زیادہ پیپر جو ہیں آپ کو تقریباً 2,000 یا 1,500 کے درمیان مل جاتے تھے. تو آپ خود دیکھیں اگر آپ PDF پہ جاتے رہیں گے بک کی سیل ختم ہوتی جائے گی, پبلشر جو ہے پبلش نہیں کرے گا, اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوگا پڑھنے کا. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا. اچھا اس میں لوگ یہ جواز دے رہے ہیں کہ کتابیں مہنگی بہت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, لیکن اس کے فیکٹر دیکھیں, پوری ورلڈ میں مہنگائی چل رہی ہے, پوری دنیا کرائسس کا شکار ہے, ہم ہی خالی نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان پہ یہ کرائسس زیادہ ایگریویٹ ہوا ہے. پاکستان میں مہنگائی دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. یہ ہماری پرابلمز ہیں, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جوتی لینے جاتے ہیں, جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, جب آپ بیکری آئٹمز لینے جاتے ہیں, انڈے لینے جاتے ہیں, کوئی چیز بھی آپ لینے چاہیں گے, تو کیا کبھی آپ نے ان کو کہا کہ بھئی یہ اتنی کی قیمت ہے, آپ کو ہم اتنی قیمت نہیں دیں گے, یہ کم دیں گے. بلکہ آپ جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ ویٹرز وغیرہ کو ٹپ بھی دیتے ہیں, جو پرائسز ہیں وہ آپ دیتے ہیں. اس وقت آپ کو کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ چیز مہنگی ہے. ہاں جب کتاب کا وقت آتا ہے تو ہر جو ہے ہمارا میرا کینڈیڈیٹ اکثریت ہے وہ بہت مطلب اس کو ان ایزی ہو جاتی ہے. تو نیچرل باتیں بھی ہیں, لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جس ملک میں, جس کنٹری میں انہوں نے کتابوں سے پیار کیا ہے, کتابوں کو اپنا دوست بنایا ہے, وہ کنٹریز کہاں سے کہاں جا پہنچی ہیں. جبکہ ہم جو ہیں ہم ہر وقت شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. PDF میں آپ جو مرضی پڑھ لیں, آپ کو کمیونیکیشن یا ریٹینشن جو ہے, برین ریٹینشن, وہ نہیں ہوگی جو مرضی کر لیں. PDF کی ایک لیمیٹیشن ہے, جبکہ یہ جو آپ کی پیپر ورک ہے اس کی آپ کو بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو اس لیے مہنگائی کا فیکٹر اپنی جگہ, لیکن جہاں آپ ہر چیز دنیا خریدتے ہیں, ہر چیز لے رہے ہیں, وہاں اب دل پہ جبر کر کے کتابوں کو پر بھی اپنا جو ہے جیب خرچ, پاکٹ منی یا ایکسٹرا منی آپ خرچ کریں. انشاءاللہ تعالی یہی کتابیں جو ہیں آپ کو منزل مقصود پہ پہنچائیں گی. یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا آپ کھاتے ہیں ایک وقت کے لیے, 2 وقت کے لیے, 3 وقت کے لیے, لیکن جب کتاب ہوتی ہے وہ آپ کی پوری نہ صرف آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, بلکہ جو آپ کی اگلی آئندہ آنے والی نسلیں ان کو بھی بینیفٹس دیں گی. اگر آپ اچھا پڑھا ہے آپ نے تو آپ کی آنے والی نسل بھی آپ سے استفادہ کرے گی اور وہ مزید ریفائن ہوتی جائے گی. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ PDF کو چھوڑیں, یہ اس کو منیمائز کریں اور بک کے اوپر آئیں, بک لورز بنیں. جو بک لورز بنے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بہتری بھی اس کے لیے کریں گے. اچھا ایک اور جو چیز ہے اسی سلسلے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکثر اوقات کہ اکیڈمی کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. ابھی ایک کویشچن تھا جس میں کہا تھا, اس نے میرے کینڈیڈیٹ ویورز نے کہا, کمنٹس دیے تھے کہ جی فلاں ایک ESP ہے, اس نے اس کا انٹرویو دیکھا تو اس نے بغیر بتایا کہ اس نے بغیر کسی اکیڈمی کی تیاری کی ہے. ایسی مثالیں بہت سی موجود ہیں, بلکہ بہت سے ٹاپرز بھی موجود ہیں جو اکیڈمی کے بغیر انہوں نے ٹاپ کیا ہے یا اچھی پوزیشن حاصل کی ہے. بہت سے ایسے ہیں, موجود ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کا لیول کیا ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, بہت اسٹرانگ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کو اکیڈمی کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پہلے آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں, خود اپنے آپ پہ جو ہے تیاری کرنی ہے, کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. جو بیسک کتابیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں, کیونکہ اکیڈمی میں بھی آپ جائیں گے تو انہوں نے بھی آپ نے کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ کو پڑھانا ہے. انہوں نے کوئی مطلب خود تو نہیں اپنی کریشن کر لی ہوتی. تو اس لیے آپ سب سے پہلے تو آپ خود اپنا آپ کو دیکھیں, ایویلیویٹ کریں, اپنا کو امپروو کریں اور خود کتابیں پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اکیڈمی کی ضرورت ہے تو پھر جو اچھی اکیڈمی ہے وہ آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. ظاہر اکیڈمی کا رول ختم نہیں ہو سکتا, اکیڈمیز کی جو ہے مقام وہ اپنا ہے, کتاب کا اپنا ہے, لیکن بیس جو ہے آپ کی وہ کتاب ہی رہے گی, چاہے اکیڈمی جائیں چاہے جہاں مرضی جائیں. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے جو بیسک کتابیں ہیں وہ آپ ان کو پڑھیں. تو اس اگر جب بیسک کتابیں پڑھی ہوں گی تو آپ اکیڈمی بھی جاتے ہیں ان کیس, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے کی امید ہے بنسبت اس پہ کہ آپ نے بالکل کچھ نہ پڑھا ہو. اس کے علاوہ جو ایک اور جو ایشو آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کو
وہ یہ ہے کہ ان کے کرنٹ افیئر کا خاص طور پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ افیئر کتنے عرصے کے لیے تیار کرنے چاہیے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً کم از کم 6 مہینے کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کو آپ نے تیار کرنا ہے ابھی. اور دوسری بات یاد رکھیے, کرنٹ افیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آج چیز ہے وہی کرنٹ افیئر ہے. کرنٹ افیئر کے بیک گراؤنڈ میں سے بھی آپ سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے. جیسے CSS کے جو کرنٹ افیئر کا پیپر ہے اس میں ایک MCQs آیا تھا, اس نے پوچھا تھا کہ جی جو کاربونیٹڈ باٹلز ہیں اس کے اندر کون سی گیس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بیسیکلی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کرنٹ افیئر کا سوال بن سکتا ہے, لیکن یہ کرنٹ افیئر کا بنتا ہے. جو بھی آپ کی GK کی چیزیں ہیں وہ سارا پارٹ جو ہے کرنٹ افیئر کا بن سکتا ہے, کیونکہ ہر بیک گراؤنڈ ہر ایک چیز کی ساتھ ساتھ چیز چلنی ہوتی ہے. تیسری جو بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنٹمپریری افیئرس کا 115واں والیوم جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. اب اس کا جو آپ کو پڑھنے کا طریقہ سب کو پتہ ہے. اس میں آپ کو انالیٹک جو ہے مضامین ہوتے ہیں, ایسیز ہوتے ہیں, ریسرچ پیپر ہوتے ہیں. تو اس میں اکثر اوقات پرابلم یہ لوگوں کو ضرور آتی ہے کہ جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کو اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں دوں. تو یہ بھی آپ ساتھ میرے ساتھ جب رہیں گے, جڑے رہیں گے, تو 1 بائی 1 آپ کو بیسک جو ہے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو ساتھ ساتھ میں دیتا رہوں گا. اور اس سلسلے میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ایشوز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے آپ مجھے بتائیں, میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے تیار کر کے ڈیلیور کروں گا. تو یہ آج کے لیے جو ہے سارا چیزیں ہیں وہ تھیں. ہاں, دوسرا بس یہ چیز دھیان میں رکھیں, یہ جو پلیٹ فارم ہے تو یہ صرف اکیڈمک نوعیت کا ہے. اکثر اوقات اگر آپ یہ پوچھیں گے فلاں ایگزام کب ہو رہا ہے تو فلاں ایگزام کب ہو رہا ہے, تو اس کا جو صحیح پلیٹ فارم ہے وہ ہے آپ کا جو ایگزام کنڈکٹ کرنے والی اتھارٹی ہے, جیسے FPSC ہو گیا, PPSC ہو گیا, NTS ہو گیا, یا جو بھی ہوگا آپ ان سے رابطہ کریں. تو کیونکہ یاد رکھیں اصل جو چیز آپ کو معلوم کرنی ہے, انفارمیشن کرنی ہے, وہ جو اس کے سورس سے جا کے پتہ کریں تاکہ وہ اتھینٹک سورس بھی ہو اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اتھینٹک ہو اور وہ صحیح آپ کو گائیڈ کر سکیں. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں. تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی مجھے بتائیں گے, آپ کی پرابلم شیئر کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا. اچھا, آخر میں ایک اور جو چیز میں جو بہت اہم ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹ, بہت سے میرے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرٹ کیسے واقعی ہوتا ہے, یا سفارش سے ہوتی ہیں چیزیں, یا پیسہ خرچ کر کے ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی 1 یا 2% کوئی بیک ڈور چینل سے کچھ نہ کچھ کامیابی لوگ حاصل کر لیں, لیکن جو اکثریت ہے 98% وہ میرٹ پہ ہی آتی ہے. یہ یقین رکھیے گا میری بات پہ, کیونکہ میں خود بھی پبلک سروس کمیشن سے ریلیٹڈ رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے خود بھی کوالیفائی کیا تھا ایگزام وغیرہ, میں ایز اے پروفیسر بھی رہا ہوں, لیکچرر کے طور پہ میں بھرتی ہوا تھا. تو پوری سروس میں کوئی شاید یقین کرے نہ کریں, آج تک مجھے کسی کی کوئی سفارش لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اسی کے علاوہ ساتھ ساتھ کہیں مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں آئی, اور میرے سارے کام میرٹ پہ ہی ہوتے رہے ہیں, کیونکہ میری ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ میں اس کو جو بھی ہے میں نے رشوت نہیں دینی, میں نے سفارش نہیں کرانی. تو الحمدللہ اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میں مدد ضرور فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں پہ, اپنی قابلیت پہ بھروسہ کرنا ہے. جو کویشچن آ رہا ہے کہ دن بدن پیپر ٹف ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے بھائی یہ بات ہے, اگر ٹف ہو رہے ہیں تو آپ اپنی پڑھائی کا لیول بھی بڑھائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو لیول بڑھاتے جا رہے ہیں اور آپ اپنا لیول وہیں رکھتے جا رہے ہیں. کمپٹیشن کا دور ہے, جو بھی کینڈیڈیٹ کمپٹیشن کرنا جانتا ہے, کمپٹیشن میں آنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھے. یہ نہیں ہے کہ 1-2 کتابیں پڑھے, PPSC کا سابقہ پیپر پڑھے اور وہ کامیاب ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. PPSC کے پیپر پڑھنا وہ ظاہر ہے وہ ایک بیسک چیز ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ اچھی کتابیں سلیکٹ کریں. اس کے لیے جو میرے لیکچر بھی ہیں
وہ بھی آپ کو آئی بٹن پہ مل جائیں گے، تو آپ وہاں جا کے چیک کر لیں کہ کیسے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کیسے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنا اسکوپ. تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے جا کے آپ کو گین ہوں گی. تو آپ غور سے میرے سارے لیکچرز سنیں اور اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. کامیابی ملنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ محنت کریں گے، آپ اپنا اسکوپ ایکسپینشن کریں گے اپنی پڑھائی کی، اور ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آخر یہ بھی دیکھیں، ابھی بھی لوگ آخر جا رہے ہیں نا، وہ سارے کوالیفائی کر رہے ہیں، جاب مل رہی ہیں ان لوگوں کو. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ مشکل سوال آئے ہیں تو انہوں نے وہ نہیں کیے تھے؟ انہوں نے تیاری کی تھی، تیاری کی، وہ جو مشکل سوال آئے وہ انہوں نے سالو کیے، اٹیمپٹ کیے، اور آج وہ اچھے پوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اس لیے آپ بھی اپنی پڑھائی کا دائرہ جو ہے بڑھائیں، اپنے ٹائم بڑھائیں، سیریسنیس بڑھائیں، اور آپ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس خود آئے گی چل کے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.